السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور سیاست اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے پاکستان میں. غزہ میں ظاہر ہے کہ بچے بھی اب اپنی دہائیاں دے رہے ہیں اور پوری عوام سے، پورے ملکوں سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان کی طرف بھی دیکھا جائے. لیکن ہم میں اپنی سیاست سے آگے کیا دیکھیں گے. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو سینیٹر مشتاق ہیں، جو کہ جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں، وہ جو سارا کچھ لے کر گئے ہیں، ریشنز اور یہ سب چیزیں، وہ پہنچ گئے ہیں مصر. سو کم از کم کسی ایک نے تو اپنا فرض نبھایا ہے. یہ بات جماعت اسلامی کو ویسے ضرور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ذرا سے نالاں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو تک جب تک نعرہ تھا نون لیگ کا، تب تک تو کوئی بات چلنے کی ساتھ ہو سکتی تھی، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ وہ اس نعرے سے بہت آگے آ گئے. اور انہوں نے آئندہ آنے والے وقت کا کس طرح سے ذرا نقشہ کھینچا ہے، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ فیبرری 8 کو جب ہمارا الیکشن ہوں گے، آپ اسی جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے، تیر پہ مور لگا کے نہ صرف ہمیں صوبائی حکومت، ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی حکومت بھی بنائیں گے. اور یہ پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا، جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم بھی ہوگا. یہ جیالہ پی ایم، سی ایم اور میئر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے جو نقشہ ہے وہ سیاست کا اس طرح سے کھینچا ہے انہوں نے. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج ایک فوجی فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے. جو شہداء ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور ان کا مطالبہ کیا ہے ذرا پہلے آپ کو وہ سنوا دیتے ہیں. ڈیمانڈ کریں کہ فوجی عدالتوں کو کائنڈلی آپ اپنا کام کرنے دیں. یہ جو سیکشن 2(1)D جو 1952 کا ہے، اس کو فل فورس پہ دوبارہ نافذ کیا جائے تاکہ فوجی عدالتیں اپنے، جن کے کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھا جس طریقے سے وہ وہاں پہ فیصلے، آپ مجھے بتائیں کہ عام جج جس کے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ کوئی اس طریقے کے وسائل ہے، وہ کس طریقے سے ایک بڑے دہشت گرد کا فیصلہ دے سکتا ہے. ایون کلبھوشن یادو کیس کے حوالے سے کافی ساری مشکلات ہیں سول کورٹس کے لیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ 1952 سیکشن 2(1)D ختم ہوگا تو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے گا ہماری ملٹری عدالتوں کو. جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ہمارے تمام شہداء جو شہداء فورم میں آپ سے متقاضی ہے اس چیز کا کہ آپ خدا رہا یہ سیکشن 2(1)D کو ختم کریں. سائفر کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس، اور ساتھ ساتھ 9 مئی کی تنصیبات پر حملہ، جو فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، جو سیکیورٹی انسٹالیشنز کو تباہ کیا گیا، اس میں جو لواحقین ہیں، جو شہداء کے جو مقامات تھے ان کو کس طرح سے بے توقیر کیا گیا. وہ شہداء آج ایک فرنٹ انہوں نے بنا لیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ گوہر خان صاحب آج الیکشن کمیشن گئے اور انہوں نے یہ تاکید سے ان کو اپنا پورا ایجنڈا بتایا کہ ان کو یہ چاہیے. اور صدر صاحب نے بھی آج خط لکھا ہے کاکڑ صاحب کو، یہ کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا، ان کو روپوش کرنا، یہ تمام معاملات سے گریز کیا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. الیکشن کمیشن نے بھی گوہر خان صاحب کو یہ کنونس کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ہی رہے گا اور کوئی جو ہے پی ایم یا ان کا جو چیئرمین ہے وہ کوئی مائنس نہیں ہوگا. اب یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، لیکن ہماری افغانستان کے ساتھ صورتحال ہے. چترال میں بھی ہم نے رات میں آپریشن ہوا ہے، دہشت گردوں کے ٹھکانے ہم نے پتہ لگا لیے ہیں اور ہمارے جو شہداء ہیں وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کے لیے ایک بڑا سخت موقف اپنا لیا. جو ڈے ٹو ڈے افیئرز طے کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، ذرا سنیے. کہ بے نامی املاک اور غیر قانونی سرمایہ کا دہشت گردی اور جرائم سے گہرا رشتہ ہے. حالیہ مہم میں یہ بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان معاملات میں قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی. اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری، غیر ذمہ دارانہ، گمراہ کن اور دھمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں. ایسے بیانات فضا کو مسموم کرنے کا سبب بن رہے ہیں. افغان رہنماؤں کے بیانات کے فوراً بعد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں غیر معمولی تیزی نہ صرف معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
جی کاکر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور اب اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں. کچھ دن بعد, مجھے تو بہت دنوں بعد ملے ہیں لیکن ٹی وی اسکرین سے ذرا اکثر غائب بھی رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب, آپ نے جوائن کیا. بلوچ صاحب, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا بہت ساتھ دیا. 2013 سے 2017 تک آپ منسٹر آف اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر رہے. اس کے بعد اگست 2017 سے مئی 2018 تک آپ عباسی جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی آپ موجود تھے. پھر آپ نے اپنی راہیں جدا کر لی. مجھے یاد ہے کہ کوئی جلسے پہ کوئی بات ہوئی تھی مریم صاحبہ سے, اس کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاقان عباسی صاحب بھی ناراض ہیں. یہاں ایم کیو ایم سے تو الائنس بنایا جا رہا ہے لیکن اپنے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے. خاقان عباسی صاحب کو کوئی کلیئرٹی نہیں دی جا رہی اور بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گلے شکوے کیوں لے کر آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں دس از مور آف دا سیم, کہ آپ مسلم لیگ نواز نے کچھ نہیں سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون ایک اصول والی پارٹی, ایک اچھے قیادت والی پارٹی تھی اور صحیح ڈگر پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں ایک ہیرا تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے 8-9 مہینے کی اپنی وزارت عظمیٰ چلائی, میرے خیال میں وہ آئیڈیل طریقے سے انہوں نے کیا. بیسٹ آف انڈرسٹینڈنگ ان کی ہر ایک کے ساتھ تھی اور محنت کی حالت یہ تھی کہ 18 گھنٹے سے کم وہ کام نہیں کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ لیٹلی مسلم لیگ نون, میں تو آج ایک دوست سے بات کر رہا تھا اور لیٹسٹ جو ابھی بلاول صاحب نے جو بات کی کہ وہ جو ووٹ کو عزت دے والی کہانی اور اصولوں والی کہانی, وہ اپنی جگہ پہ اس پارٹی نے کافی مشکلات برداشت کیے. 3-4 الیکشن ہوئے اور خاص کر عمران خان کے دور میں ان کا کوئی آدمی ٹوٹا نہیں, پارٹی کو چھوڑا نہیں, پارٹی کے ساتھ رہے, پارٹی کے اصولوں کے ساتھ رہے. لیکن بدقسمتی یہ مجھے نظر یہ رہا ہے کہ یہ کاف لیگ بننے جا رہی ہے, یہ کنونشن لیگ بننے جا رہی ہے, یہ ریپبلکن پارٹی بننے جا رہی ہے پارٹیشن کا. اور مناسب تو نہیں ہوگا, میری دعا ہوگی کہ ایسے نہ ہو, لیکن نظر کلیئرلی آ رہا ہے. اور جو اصول والے لوگ ہیں پھر نیچرلی وہ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں, ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. تو یہی کام شاید خاقان عباسی اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہوا ہے. اور وہ جو کچھ بتا رہے ہیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ والی جو بات آئی ہے یہ ذرا تھوڑی سی کافی پریشان کن بات ہے. باقی 2-3 باتیں اور جو آپ نے وہاں پر اگر آپ ہمیں اور وہ جو افغان سے ریلیٹڈ, جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں پہلے اس پہ آ جاتی ہوں. جی میں ذرا ایک افغانستان پہ چلتے میں سے ایک منٹ. جی سر, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی تھی. یہاں پہ یہ بتا دیجیے گا, آپ ذرا یاد کرائیے گا آپ نے کیوں چھوڑا تھا, کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت ظاہر ہے ایکٹیو تھی, پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں, اجلاس ہو رہے تھے, جلسے ہو رہے تھے, اور ایک دم سے پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا. آپ ہمیں یاد کرائیں گے کیا وجہ بنی تھی؟ سنا, بنیادی طور پر آپ کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, میں تو ایک سپاہی ہوں, ایک فوجی ہوں. اور میری جو کچھ اچیومنٹس ہیں, جو پوزیشن آج تک میں نے حاصل کی ہے, جتنا مجھے ریگارڈ یا ادروائز کیا جاتا ہے ڈس ریگارڈ, وہ میری فوجی پوزیشن اور فوجی نام کی وجہ سے تھا. انفارچونیٹلی پی ڈی ایم بنا اور پی ڈی ایم میں فوج کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جانا لگا. دہشت گردی کا تعلق, یہ جو وردی ہے دہشت گردی ہے, اس قسم کے نعرے یہ وہ وغیرہ. میں پارٹی پریزیڈنٹ تھا, پارٹی پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے ہر اس جلسے میں شرکت کرنی تھی اور وہاں پر تقریر کرنی تھی, اور پی ڈی ایم اس پارٹی کا جو الائنس تھا اس کے پوائنٹ آف ویو کو فارورڈ کرنا تھا, لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا. میں کس زبان سے, میں جب یقین نہیں کرتا اس کے بات کے اوپر تو کیسے میں اس پروجیکٹ کو سامنے لے جانے کی کوشش کرتا جہاں پر سارے الزام فوج کے اوپر تھوپا جا رہا تھا, کارروائی کی جا رہی تھی. آج کے حالات اور ہیں, آج ٹوٹلی 180 ڈگری کا فرق پڑ گیا, الٹا ہو گیا. تو میرے لیے جاری رہنا ذرا کافی مشکل تھا. اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کی. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ وہاں پر دوسرا بھی ہو گیا تھا پی ڈی ایم کی جلسے کے دوران, بلکہ جلسے سے پہلے وہاں پر ہمارے بلوچستان میں. وہ تو خیر اتنی بڑی سیریس بات نہیں تھی, اس میں تھوڑی سی ایکسکیوز کرا کے اس معاملے کو سلجھایا جا سکتا تھا. لیکن جو ناقابل برداشت بات تھی وہ یہ تھی کہ فوج کے خلاف نعرہ بازی, اور فوج جہاں پر ڈیلی لاشیں اٹھا کے جو ہے نا کندھے ان کے کیا کہتے ہیں نیچے ہو گئے تھے,
اور ہر روز شہداء کو دفن کر رہے تھے, ہر روز ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں آنر کے ساتھ ان کے ساتھ جو تدفین کی کارروائی کی جا رہی تھی, آنکھیں دیکھے نمناک ہوتی تھی. اور اس کارروائی میں اس گروپ کا حصہ بنتا اور جاری رہتا میرے لیے ناقابل برداشت تھا. جو ان کو جہاں پر وہ قربانیاں اور جانیں قربان کر رہے تھے ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے اس کام کا. لیکن یہ گجرانوالہ میں تو نعرے لگے تھے نا بلوچ صاحب, آپ نے اس وقت تو ان کے ساتھ کنٹینیو کیا, اس وقت تو باقاعدہ نام لیا گیا تھا جس کے بعد میاں صاحب کو بین کر دیا گیا تھا, ان کی کوئی بھی سپیچ یا کوئی بھی جو بیان بازی تھی اس کو چلانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا. تو اس وقت گجرانوالہ میں آپ کو یہ فیلنگ آئی یا کوئٹہ آ کے آئی؟ نہیں, گجرانوالے میں تو میں تھا ہی نہیں گجرانوالے والی میٹنگ کا. کوئٹہ میں جب آئے, کوئٹہ میں میٹنگ کیا جانا تھا, وہاں پر اس کی ارینجمنٹ کے اندر میرا حصہ تھا اور وہاں پر بے زبانی میں میرا حصہ تھا. وہاں پر میں نے تقریر کرنی تھی اور اسٹیج پہ بیٹھتا تھا. یہ نعرے گجرانوالے میں سب سے پہلے لگے. اس کے بعد دوسری میٹنگ کوئٹہ میں ہو رہی تھی, تو کوئٹہ میں نے پارٹی کو بتا دیا تھا بیفور ہینڈ کہ میرے لیے اس جلسے میں بیٹھنا, اسٹیج پہ بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا, میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا جہاں پر میں بیٹھوں اور فوج کو وہاں پر گالیاں پڑے اور سارا الزام ان کے اوپر ڈالا جائے جو کہ اپنے جانوں کا قربانی دے رہے ہیں, اور ایک میں نہیں, دو میں نہیں, بلکہ سینکڑوں کی تعداد سے اب تک وہ قربانیاں دے چکے ہیں. تو وہ ایک وجہ تھی اور میں نے ان کو بتا دیا تھا. اور وہ نیچرلی ان کا لائن تھا پی ڈی ایم کا, اور اس وقت ہماری پری پارٹی بھی اس میں حصہ دار تھی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی فوج کی کرٹیسزم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس وقت گجرانوالے کے جلسے میں, اور اس کے بعد پھر کوئٹہ میں تو اور بھی لیمٹس کراس ہو گئے تھے. اچھا, سندھ میں تمام جماعتیں آپ کے خلاف ایک اتحاد بنا رہی ہیں, جے یو آئی ہو, جی ڈی اے ہو, ایم کیو ایم نے بھی نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ یا کم از کم 7 الیکشن لڑنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے. اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سالوں سال سے چلتی ہوئی حکومت ہے, جو ان کی وہ بقول ان کے ایک اجارہ داری ہے, انہوں نے اس کو بالکل ہی اون کر لیا ہے اور کرپشن کا بازار گرم ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. تو اس میں جو ایک الائنس آپ کے لیے بچ جاتا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف, لیکن پھر 9 مئی والا سانحہ بھی ہے اور اب ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کم از کم کہاں کھڑے ہوں گے جب یہ ڈیسیژن ہو رہا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہو؟ سر دیکھیں, میں ایک پارٹی سے میرا تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے ہے. میں اپنے پارٹی میں کھڑا رہوں گا, اس کے پروگرام کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں سندھ میں کافی عرصہ رہا ہوں, اس وقت بھی کراچی میں رہائش کر رہا تھا اور زیادہ تر میں وہاں پہ گھومتا رہتا ہوں. میرے عزیز رشتہ داری ہے وہاں پہ. آن گراؤنڈ سچویشن اس قسم کی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے. وہ جو اینگرو کا پروجیکٹ تھا, یہ جو اپنے تھر کول والا, میرے ساتھ اس کے ایم ڈی, اس کے جو چیف ایگزیکٹو تھے, اس نے مجھ سے قسم کھا کے کہا کہ کتنے بلینز کا یہ پروجیکٹ تھا اور 1 روپے کا وہ کہہ رہے تھے, قسم کھا کے کہہ رہے تھے اگر اس میں کوئی کرپشن کی گئی ہو. بلکہ اس نے مجھے کہا کہ کسی 3 سال 4 سال کے دوران کسی نے کوئی سفارش وہاں سے اس سے نہیں کی تھی سوائے مراد علی شاہ کے. کہتا ہے میرے کلاس فیلو تھے, وہ کلاس فیلو تھے, اور انہوں نے مجھے صرف 2 آدمیوں کے امپلائمنٹ کے بارے میں انجینئر سے انہوں نے بات کی تھی. نہ زرداری صاحب کی طرف سے کوئی پریشر آیا, نہ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے کوئی پریشر آیا, اور وہ پروجیکٹ آج آپ کو 3000 میگا واٹ کے قریب بجلی پرووائڈ کر رہی ہے. آپ کی پرائڈ بن گئی ہے, پاکستان کا مستقبل بن گیا ہے. وہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں, ہارٹ سے ریلیٹڈ, کڈنی ریپلیسمنٹ سے ریلیٹڈ, اور اپنا کیا نام ہے لیور کے جو ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہے اس کی جو آپریشن وغیرہ کی کاروائی ہے, تو وہ ایسی ہے. وہاں گمبٹ ایک جگہ ہے خیرپور میں, اس کے پاس ہی ہے. اسی طرح سے سکر میں یہ فیسلٹی ہے, اسی طرح سے اس میں لڑکانے میں فیسلٹی ہے, حیدرآباد میں ہے. ہمارے بلوچستان سے بے شمار لوگ آتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے اپروچ کیا, پیسے مانگے کہ ہم جائیں گے فلاں جگہ میں علاج کرنے کے لیے. ہم سیاست کرتے ہیں, ہم سے مانگتے ہیں لوگ. تو میں نے کہا بھئی آپ جائیں, آپ کی تسلی اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ مجھے بتا دیجئے. اور ہر ایک آدمی نے وہاں سے علاج کروا کے دعائیں لی اور اسی بات کی. روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ٹھاک ہے. کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. کوئی پتہ کون کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, میرے پاس تو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں گا کہ اگر سندھ میں شیطان رہتے تو باقی جگہوں میں فرشتے نہیں رہ رہے. باقی صوبوں میں ایک برابر کی کرپشن, سسٹم کے اندر کرپشن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ایک آدمی اس کو مانتا ہے. سسٹم کو ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. یہی بات شاید خاقان عباسی بھی کہتا ہے. تو یہ وہ ایک چیز ہے جو سندھ کو سنگل آؤٹ کر لینا,
یہ مناسب نہیں ہے. جہاں تک اس الائنس کا تعلق ہے جو بنا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الائنس سب کا سب بنا ہے کراچی میں. وہ باقیات جو ہے پی ٹی آئی کے, وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے گی جیسے کہ پہلے الیکشن میں انہوں نے کیا تھا. کراچی میں ان کے اچھے خاصے 13-14 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, اور اسی طرح سے 20-25 کے قریب, پتہ نہیں ایگزیکٹ فگر مجھے پتہ نہیں ہے, صوبائی اسمبلی کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس بندر بانٹ میں ہر ایک اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, اور یہ جو الائنس بنا کے وہ بہتر شیئر اپنے لیے لینے کی کوشش کریں گے. لیکن بہرحال انہوں نے جو کرنا ہے کریں. پیپلز پارٹی اپنی کارروائی بھی کرے گی, ان کو کرنا چاہیے, پلان کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ہماری پارٹی کا تو ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو پرووائڈ کیا جانا چاہیے, اور اس میں پی ٹی آئی شامل ہو. پی ٹی آئی کو بھی اتنا موقع دیا جانا چاہیے جیسے کسی اور پارٹی کو دے رہے ہیں, اور الیکشن میں حصہ لیں. ان کے وہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث نہیں تھے, ان کے وہ لوگ جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے نہیں کیے. ایک پوائنٹ چل رہا ہے آج شہداء کے بھی, آپ نے سنایا تھا ہمیں کہ انہوں نے کانفرنس کی اور انہوں نے تقریریں کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرائل ہے فوجی کورٹس میں ہونا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے جرم کیا ہے. میں تو لے مین ہوں, قانون زیادہ نہیں جانتا ہوں. اتنا جانتا ہوں کسی ایک ملک میں اگر کوئی جرم ہو جاتا تو اس کی ٹرائل وہیں پر کی جاتی ہے. کسی بھی ایک جگہ پہ ابھی اگر فوجی تنصیبات کے اوپر کنٹونمنٹ کے اندر کارروائی کی گئی ہے, وہاں پر حملہ کیا گیا ہے, اور وہاں پر فوجیوں سے اور فوج سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر, تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کہ اسی جہاں کا قانون ہے وہاں کا قانون لاگو ہونا چاہیے. ابھی اس کے بارے میں میرا خیال مزید بولنا مناسب نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کے سامنے ہے یہ کیس. ان کی ڈیمانڈ بھی سامنے آئی ہے, ان کی ججمنٹ بھی آئی ہے سپریم کورٹ کی. آگے کیا ہوگا میرے خیال میں جو آئین کہتا ہے, جو ہمارے ملکی قوانین کہتے ہیں, اس کے مطابق اس معاملے کو آنریبلی ان کو سلجھایا جانا چاہیے. ایک اور پوائنٹ بھی آپ نے سنانے کی کوشش کی, افغانستان والا, اس کے بارے میں بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا. ہم لوگوں سے اس میں کوئی ایک چیز جو بنیادی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس الائنس کا حصہ تھے جو کہ 9/11 کے بعد بنا تھا, اور افغانستان میں جو کارروائی کی جانی تھی اس کو وہیں پر میں چھوڑتا ہوں. میں دوحہ میں جو فیسیلیٹیشن ہم لوگوں نے دی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے یہ امریکنز کی بات سے وڈرال ہوئی اور طالبان واپس حکومت میں آئے. اس میں جو کچھ کیا گیا بہت ٹھیک ٹھاک تھا, امریکن کے ویو پوائنٹ سے بہت اچھا تھا, طالبان کے ویو پوائنٹ سے بہت اچھا تھا. طالبان حکومت میں آئے, امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا بغیر کسی نقصان کے, وہ تو ٹھیک کر گیا. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر جو پارلیز ہو رہے تھے, جو بات چیت ہو رہی تھی, وہاں پر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں, پاکستان کے اندر جو کارروائی ہو رہی تھی اس وقت ہو رہی تھی, اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئے کہ اس سے کوئی گارنٹی لیتے. ان کے نکلنے سے پہلے امریکن سے یا طالبان سے کوئی گارنٹی لیتے کہ بھائی اگر آپ لوگ نکل رہے ہو آرام کرنے کے لیے, آپ ادھر حکومت کر رہے ہو, وہ اپنے ملک میں چلا جائے گا, تو ہمارے ملک میں جو آگ اس وقت بھی لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے کے لیے کم از کم کوئی شرط و شرائط ہوتی, کوئی بات چیت ہو جاتی. میرے خیال میں یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ نہیں کی گئی, اور اس کا بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے, اور بڑی ہیوی پرائس اس کا ہم ادا کر رہے ہیں. چاہے وہ بلوچستان میں جو کارروائی ہو رہی ہے, یا KPK میں ہو رہی ہے, یا ہمارے خدا نہ کرے اور مزید آگے بڑھے اور کوئی کارروائی کرے. یہ ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, اور بہت شکریہ قادر بلوچ صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا. جی سر, آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو قادر بلوچ صاحب, آئی تھنک آپ نے بہت ہی بالکل ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا. جی, اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے, استحکام پاکستان پارٹی سے تعلق ہے. سر آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جیالے لے رہے ہیں, وزراء اعظم بھی وہ بنیں گے, CM سندھ بھی وہ بنیں گے, میئر سندھ بھی وہ بنیں گے, تو ایک طرف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, نون لیگ بڑی کہہ رہی ہے سادی اکثریت تو ایٹ لیسٹ لیں گے ہم. تو آپ اس میدان میں کیا کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس میدان میں جناب اپنی استطاعت کے مطابق پاکستان کی تعمیر, ترقی اور استحکام کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور باقی ان ساروں کی باتیں سن رہے ہیں, حالات, واقعات, نظائر اور قرائن کا تجزیہ کر رہے ہیں, اور اپنے اپنے حلقوں میں محنت کر رہے ہیں. لیکن جو حالات اور واقعات, نظائر اور قرائن بتاتے ہیں, جو کچھ آپ بھی جانتے ہیں, لیکن بینگ اینکر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے سوالوں جواب کرنا ہے, لیکن آپ میرے سے زیادہ باخبر ہیں. حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب
ان کے معاملات کچھ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں, جو بائیڈن حکومت کے ساتھ, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ صرف ایک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جناب معاملات اچھے ہونے پہ کام نہیں بنتا. اور ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ شاید ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ پہلے وزارت خارجہ, پھر دوسری جناب سیڑھی آپ کی وزارت عظمیٰ. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں, مجھے تو جو میری ذاتی آبزرویشن ہے, بینگ اے پولیٹیکل کارکن اور بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کو, JUI کو اور تحریک انصاف کی جو بچی کھچی شکل ہوگی, ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. یہ میری اپنی پولیٹیکل آبزرویشن ہے. آپ ڈیفر کر سکتی ہیں یا کوئی بھی ڈیفر کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا فواد چودھری صاحب والا معاملہ کیا ہوا؟ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ آپ کی پارٹی میں آ جاتے ہیں تو لوگ مستحکم ہو جاتے ہیں, استحکام بھی بخش دیتے ہیں آپ ان کو, لیکن یہ کیا ہوا کہ فواد چودھری صاحب اب جیل کے, ظاہر ہے اب ان کو 14 دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا اڈیالہ, تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یا واقعی کوئی کرپشن کا کیس ہے؟ یہ 2023 کا بڑا فریولس کیس لگ رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پھر آپ کی پارٹی ڈس ایسوسیٹ کرے گی اپنے آپ کو فواد چودھری صاحب سے؟ ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات تو بڑی کلیئر سی کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کرپشن کا کیس ہے اور اس طرح کے کئی الزامات ان کے اوپر. جیلم کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی 2018 کے الیکشن میں آپ کو زبان زد عام ملیں گے. لیکن جو میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری پرسنل انفارمیشن بھی ہے, اسلام آباد پنڈی میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے بھی میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کو ریلیف ملا. ریلیف ملنے کے بعد جو چیزیں, جو کمٹمنٹس, جو معاملات تھے, انہوں نے وائلیٹ کیا. وائلیشن کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہر طرف کھیلنا شروع کر دیا. بندہ 2 پاسے کھیل رہا ہے نا, یہ 2 پاسے نہیں, یہ 3 سے 4 پاسے کھیل دے رہے. اور لوکل اسٹیبلشمنٹ, ملکی اسٹیبلشمنٹ, پھر PTI اور پھر نون لیگ. اب سہیل وڑائچ صاحب کا انکشاف آپ کے سامنے آج سے 3-4 دن پہلے کہا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے جناب ریکویسٹ کی کہ نون لیگ والوں سے میرے معاملات ٹھیک کروائے جائیں, شمولیت کے حوالے سے اور الیکشن ٹکٹ کے حوالے سے. پھر جو اصل چیز جو میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں جو آپ کے پاس ہوگی, ہوا یہ کہ یہ اسلام آباد کے اندر کچھ ملکوں کے سفیروں سے انہوں نے ملاقات کی. اس ملاقات وہ یورپین ممالک کے تھے. ان سفیروں کو انہوں نے پراپر طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کی ریاست جناب انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہی ہے, پاکستان کی ریاست اور حکومت کے خلاف پورے کا پورا انہوں نے چارج شیٹ پیش کی اور مطالبہ کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو رہا کرنے کے لیے یا ان کو ریلیف دینے کے لیے آپ اپنی اپنی حکومتوں کو یہ کہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر فائنینشیل اور اکنامیکل اور سوشل جناب آبلیگیشنز لگائیں, کنسٹرینٹس لگائیں, پابندیاں لگائیں. یہ پھر جو باتیں جن سفیروں کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ کی, انہوں نے پاکستان کے ارباب بست و کشاد کو جناب آگاہ کیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ریلیف دیا باوجود اس کے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف کا اصل جو جناب مشورہ دینے والا اور جو اصل کرتا دھرتا تھا یہ تھے, اور میں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں کئی مواقع کا. تو انہوں نے کہا کہ ریلیف بھی دو اور اس کے بعد ریاست کے خلاف جناب یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرے. تو اس وجہ سے کوئی گڈ بک میں وہ نہیں تھے کسی حوالے سے بھی. اور شاید حالات و واقعات یہ ہے کہ جو اینٹی ریاست انہوں نے یہ جو ایکٹیویٹیز کی اسلام آباد کے اندر سفیروں کے ساتھ مل کے اور جو لابنگ کرنے کی کوشش کی, شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی باقی استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی گرفتاری کے ساتھ, نہ کوئی اس سے کوئی ہمارا کوئی مفاد ہے. اچھا یہ جہلم کی جو سیٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے جہاں سے فواد چودھری صاحب کھڑے بھی ہوں گے الیکشن اگر ان کو لڑنے دیا جائے. لیکن ایک بنیادی موقف جو میں اپناؤں گی اس وقت آپ سے سوال بھی ہے, یہ استحکام پاکستان کیا ریلیف جن کو ملتا ہے ان کو اپنی پارٹی میں لے لیتی ہے؟ کیا یہ کوئی ارینجمنٹ آپ لوگوں نے سیٹل کی ہوئی ہے کہ جن کو ریلیف ملے گا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے؟ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو صحیح طرح ویٹ بھی کیا ہے کہ پتہ چلے کل کو کوئی اور ریلیف جس نے لیا تھا وہ اپنے ٹرمز اور کنڈیشن سے انحراف کر جائے؟ تو دیکھیں, جیلم کی سیٹ کا آپ نے تذکرہ کیا, میں بھی پنڈی وال ہوں, پنڈی کی سیاست کے اور پنڈی ڈویژن کی سیاست سے بھی اور آگے ہی ہے.
آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پورے پاکستان کی، اس 1.5 سال کے اندر کہ جب پیک کے اوپر جناب چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تھی پچھلے 1.5 سال میں، اس میں 2 جلسے جیلم کے اندر جناب فواد چوہدری صاحب نے کروائے، دونوں فلاپ، اور ایک تو اتنا فلاپ تھا کہ آدھے سے زیادہ نہیں، تقریباً 2/3 اسٹیڈیم اور پنڈال جناب خالی تھا، خالی کرسی، اس وقت کے جب جلسے 1 دن کے مارجن پہ جناب کیے جاتے تھے اور ہزاروں لوگ جناب جلسوں میں ہوتے تھے، ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل، ہر گاؤں میں. تو جناب وہاں کے حالات فواد چوہدری صاحب کے، وہاں پہ حالات ہیں فاروق الطاف صاحب کے اچھے، یہ بھی سن رہے ہیں، ان کے کزن ہیں، اور اصل کنٹرول، اصل نیٹ ورک، اصل گراؤنڈ نے فوٹنگ وہ فاروق الطاف صاحب کی ہے. ان کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے روٹ قسم کا، اور لوگوں کے ساتھ مس بیہیو، اور لوگوں سے رابطہ نہ رکھنا، اور کسی سے صحیح طریقے سے وفا نہ کرنا، ہر پاسے کھیڑنا، اس کی وجہ سے جیلوں کے اندر، میں نے تو آپ کو بتایا پیک کے، آپ آئی وٹنس ہے، آپ کا ٹی وی چینل آئی وٹنس ہے ان جلسوں کا. 2 فلاپ جلسے ہوئے صرف، جو 64 یا 70 جلسے کیے تھے اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی تک 1.5 سالوں میں، فلاپ 3 جلسے کہ جو ان کی ذمہ داری تھی. تو اس لیے کہاں پاکستان کے پاس کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے جیلم کے لیے؟ چوہان صاحب جلدی. ہاں اب نکل آئے گا، بہت سے الیکٹیبلز ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ابھی آئیں گے انشاءاللہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر. پورے پنجاب کے اندر آپ کو تقریباً جتنے ایم این اے ایم پی ایس تحریک انصاف کے تھے ان کی اکثریت انشاءاللہ جناب آئی پی پی کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ آپ کا. چوہان صاحب نے جوائن کیا، میں جوائن کیا نہال ہاشمی صاحب نے، نون لیگ سے تعلق. بہت شکریہ آپ کا ہاشمی صاحب. ہاشمی کلیئر، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ چلنا نامناسب اس لیے ہے کیونکہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے انحراف کیا، آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اس پر آپ کا موقف سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہم نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو جو ہے نا آج بھی بلند رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا نعرہ ہے. اور الیکشن میں اسی ووٹ کو ہم عزت دلوانے کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں. اور جب ووٹ کو عزت دیا جاتا ہے تو پاکستان کو عزت دیا جاتا ہے، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کو، ایمانداری کو، میرٹ کو. ووٹ کو عزت دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کرپشن کرتے رہیں، نوکریاں بیچتے رہیں، سسٹم چلاتے رہیں. اس کو ووٹ عزت نہیں ہوتے. عوام آپ کو اس لیے ووٹ ڈالتے ہیں کہ آپ موٹر ویز بنائیں، سڑکیں بنائیں، ہسپتال بنائیں، اسکولز بنائیں، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں، سی پیک جیسے منصوبے لے کے آئیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیں. یہ نہ ہو کہ نوکریاں بیچی جاتی ہوں، یہ نہ ہو کہ سسٹم کو آباد کیا جاتا ہو، یہ نہ ہو کہ میرٹ کا کھانا خراب کر دیا جاتا ہو، یہ نہ ہو کہ سیلاب زدگان اپنے گھروں کو واپس نہ جا رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ مہنگائی اپنے آسمان عروج پہ پہنچ رہا ہو، یہ نہ ہو کہ اکرا پروری ہوتی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کلیم کرتے ہوں کہ جی یہ رائٹ تو ہمارا ہے حکومت. یہ رائٹ عوام دیتی ہے، یہ رائٹ کسی فرد واحد کا، کسی فیملی کا، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، یہ عوام دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دینے کے نعرے کو عزت دیا ہے پی ایم ایل این نے، محمد نواز شریف نے. تبھی محمد نواز شریف صاحب نے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو وزارت خارجہ کی جو بھی منصب تھی اس پہ فائز کرایا. یہ ووٹ کی عزت تھی کہ آپ کو اگر ووٹ ملا تو آپ کو اس پہ دیا جا رہا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں اپنے باتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے 15 سال کی کارکردگی سے. آئندہ الیکشنوں میں نواز شریف تو اپنے اس کام کے ساتھ جائیں گے، پیپلز پارٹی کس چیز کے ساتھ جائے گی؟ پیپلز پارٹی کیا تنقید کر کے جائے گی؟ لوگ پوچھتے ہیں. ہم سر یہ اتنی عزت آپ اگر خاقان عباسی صاحب کو دے دیتے، مفتاح اسماعیل صاحب کو دے دیتے، قادر بلوچ صاحب کو دے دیتے، ثناء اللہ زہری صاحب کو دے دیتے، اتنی عزت جتنی آپ ووٹ کو دے رہے ہیں تو شاید یہ سب آپ کے ساتھ ہوتے. بلوچستان میں آپ اس طرح سے آپ کو قلعہ نہیں کر دیا گیا ہوتا. تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے جو خاقان عباسی صاحب کو بھی تھوڑی سی عزت ہم شاید خاقان صاحب کو دے سکتے تھے، ثناء اللہ صاحب کو دے سکتے تھے، وہ ہم نے دی ہے. یہ آپ ان سے پوچھیں نا، اس سے زیادہ کیا عزت ہوگی کہ ایک آدمی کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں پارٹی کا، ایک آدمی کو آپ حکومت دے دیتے ہیں، تو یہ عزت دینا نہیں ہوتا. کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا یہ عزت نہیں ہوتا، کسی کو وفاقی وزیر بنایا جاتا ہے یہ عزت نہیں ہوتا. عزت کے معنی کیا ہے؟ عزت تو میرے رب کے جانب سے آتی ہے. لوگ تب عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے کارکردگی کو بہتر کریں، وفا کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنے اصول کے ساتھ کھڑے رہیں، منشور کے ساتھ کھڑے رہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں، قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کردار کے ساتھ کھڑے رہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے.
لیکن سر وہ اگر آپ اپنی بات پہ یہ قائم رہ لیں تو بہت بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ بھی میرے شوز میں اکثر آتے رہتے ہیں، تو ایم کیو ایم کے اوپر کیا موقف ہے آپ کا آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. الیکشن ڈے پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا جی کس کو ووٹ ملتے ہیں زیادہ، وہی بنے گا وزیر اعظم. یہاں پر اب وشفل تھنکنگ ہے یا کوئی قبل از وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. یہ کہ ریلیف ملا تھا ان کو، اور وہ پھر بھی 4 سائٹس پہ کھیل رہے تھے، 2 سائٹ پہ کھیلتے تو پھر ٹھیک تھا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کوئی غیر ملکی سفیروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کا کیس بھی پلیڈ کر رہے تھے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی رابطے بحال کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. ان تمام تر معاملات کے بعد اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی وجہ کرپشن ہے یا کچھ اور، یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.